لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم نے، آپ نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، بچیوں نے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح ادا کی اور اللہ کی توفیق سے اس کے پاک کلام کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تسبیحات کی پابندی، جو کچھ اللہ کی طرف سے توفیق ملی آپ نے، ہم نے کیا۔ اب وہ مبارک مہینہ اپنی منزل کی بالکل آخری سرحد تک پہنچ چکا ہے اور چند دنوں میں اب وہ 11 مہینے کے لیے ہم سے، آپ سے، دنیا میں جینے والے تمام انسانوں سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد 11 مہینے کا طویل فاصلہ پورا کر کے پھر دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، اور اس وقت آج جو لوگ زمین کے اوپر ہیں
ان میں کتنے لوگ زمین کے اندر جا چکے ہوں گے، کتنے لوگ اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر کے اپنی قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان کے مقابلے میں بہت سی وہ صورتیں اور بہت سے وہ چہرے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے سامنے تھے، کون ہے جی؟ بھائی انہیں سمجھا دو، انہیں سمجھا کے رخصت کر دو۔ ہاں آ جاؤ جی، آ جاؤ، بیٹھو، چلو چھیڑو مت اس سے، رخصت کر دو۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بزرگ، جوان اور عزیز جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ شکلیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ زندگی کس کو کتنی ملی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کتنی عمر لے کر آیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اس ملی ہوئی نعمت اور رمضان پر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ روزہ بھی اسی کی توفیق سے ہوا، تراویح بھی اور دوسری عبادتیں بھی اسی کی توفیق سے ہوئی، ورنہ تصور کرو کہ اس وقت موسم کی شدت، تپش، ایسے ماحول میں اگر ہم سے دوسرے دنوں میں کوئی 14 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے لیے کہے تو شاید ہماری ہمت ہار جائے۔ اس اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا اور اسی اللہ نے ہمیں رکھنے کی توفیق بھی دی اور اپنے فضل سے مکمل بھی کرا لیا، ورنہ ہمارے اندر کہاں یہ قوت و طاقت تھی کہ ہم اس طرح سے روزہ رکھتے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں، آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ موسم کو سخت کر کے، دھوپ اور سورج کی تپش کو بڑھا کر کے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ موسم کی اس شدت کے باوجود کون میرا بندہ ہے جو میرے حکم پر شوق اور خوشی کے ساتھ روزہ کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے، ذرا قریب آ جائیے، پیچھے تنگی ہونے لگی، ذرا قریب آ جائیے، آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ۔
جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کے لیے گنجائش رہے. میرے بھائیوں، ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے. اسی کا ڈر اور اسی کا خوف اور اسی سے محبت کے نتیجے میں ہمارا یہ روزہ ہوا ہے. اگر ہم مسلمان زندگی کے ہر موڑ پر اسی طرح سے اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر لیں تو اللہ دنیا کو جنت بنا دے. میرے بھائیوں، ایک بات یہ سمجھ لو کہ آج حالات مشکل ہیں. مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ آزمائش ہے. جو یہ کر رہا ہے، جو ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو ملک سے اور دنیا سے ختم کر دو. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ نے عالم کا اتنا بڑا نظام قائم کیا ہے، وہ کلمے والے کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور جب تک ایک بھی مسلمان اس دنیا کے اندر رہے گا قیامت نہیں آ سکتی. اللہ کو ایمان والا بہت محبوب ہے. وہ کچھ بھی کر نہیں کرتا لیکن ایمان اس کے پاس ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کبھی کبھار اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ کے یہاں ایمان والا اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے. اور مسلمانوں کے صدقے میں دنیا میں دوسری قومیں پل رہی ہیں. اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھو. دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے صدقے میں پل رہی ہیں. مسلمان نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی، اللہ اس نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے. کھلواڑ نہ کرو، سیدھے بیٹھو، نہیں پیچھے جاؤ. اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی نہیں رکھیں گے. اللہ نے یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بنایا ہے. آزمائشیں، امتحانات، مشکلات ہمیشہ آئی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن ایمان والے کے ایمان کے اندر مضبوطی اور اس کے یقین کے اندر پختگی آئے گی کہ اللہ تعالی زندگی کا مالک ہے. حیات و موت یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کسی کے مارنے سے کوئی مر نہیں سکتا، کسی کے جلانے سے کوئی جی نہیں سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے دربار میں جب ایمان کو پیش کیا
تو نمرود اس نے یہی کہا تھا کہ بتاؤ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ زندگی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میرے طاقت میں ہے، اور جسے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو موت بھی میرے ہاتھ میں تھی کہ میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، زندگی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو غافل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت کی روسی دلیل پیش فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے اپنی طاقت پر بڑا زور ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ایک دن تو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس وہیں نمرود گنگا ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرب کی اس شدید گرمی میں تپتی ہوئی آگ کی طرح زمین پر حضور کے حکم پر جہاد بھی کیا ہے، میدان جنگ میں مقابلے بھی کیے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اسی سے توفیق مانگیں۔ یہ رمضان ہمیں اسی کی توفیق اور رحمت سے ملا ہے، اور دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، اور آپ سے یہ کوئی کہے کہ میں ٹھنڈا شربت آپ کو لے کر آپ کے لیے لاتا ہوں، گرمی بہت ہے اور آپ کے حلق بھی سوکھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے، اور وہ آ کر یہ کہے کہ میں آپ کے لیے ٹھنڈا شربت لاتا ہوں، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چپکے سے ایک گلاس شربت پی لیجئے، لیکن آپ کہیں گے کہ بدبخت یہیں کہیں کے، بدبخت کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تنہائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، ایک قطرہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ ہمارا روزہ یہ اللہ کے لیے ہوا ہے، اور جس اللہ کے لیے ہوا ہے اللہ میری جلوت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ میرے خلوت کو بھی دیکھتے ہیں۔ خوف خدا یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں اگر ہے تو اس خوف کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے پچھلے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی، اور اس کا آخری وقت آیا، موت کے قریب ہو گیا، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اب بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں،
جب میری موت ہو جائے، میں مر جاؤں، تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کو راکھ بنا دینا، اور جب میرا بدن جل کر بالکل راکھ ہو جائے تو اس کو حفاظت سے رکھنا، اور جب تیز ہوا چلے گی تو میری رات کو، آدھی رات کو فضا کے اندر اڑا دینا، اور میری آدھی رات کو سمندر کے حوالے کر دینا کہ سمندر اسے بہا کر ختم کر دے، اس لیے کہ اسے احساس تھا کہ میں اب خدا کا سامنا کیسے کروں گا، اب تو موت آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ جسم کے راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دو اور دریا کے حوالے کر دو تاکہ بکھر جائے۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ ان کے بچوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق یہی عمل کیا جو باپ نے وصیت کی تھی، جلایا اور رات کو ہوا کے اندر اڑا دیا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ جب وہ یہ عمل کر گزرے، اس کے بعد اللہ تعالی نے ہواؤں کو حکم دیا کہ رات کو جمع کرو، سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ رات کو جمع کرو، لمحوں کے اندر، اس لیے کہ ہوا بھی اللہ کے ماتحت، دریا بھی اللہ کے ماتحت، سمندر کی موجیں اور لہریں بھی خدا کے حکم کے ماتحت، لمحوں کے اندر وہ راکھ اکٹھے ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس کو جان ڈال دی، اس کو زندگی دی۔ اب وہ جسم خدا کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اے میرے بندے، پہلے تو یہ بتا کہ لما فعلتا، تو نے ایسی وصیت کیوں کی اور تو نے ایسی بات کیسے کہہ دی؟ لما فعلتا۔ وہ انسان جو پوری زندگی کا خاطی اور پاپی تھا، گنہگار تھا، وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے ما فعلتہ الا من مخافتک یا ربی، اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ چاہیں گے تو زندگی دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بس ڈر اس بات کا تھا کہ اے پروردگار، ہم کیسے آپ کا سامنا کریں گے؟ ہم نے پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کا حکم توڑا ہے، اے اللہ بس میں نے آپ کے ڈر سے یہ کیا تھا۔ ما فعلتہ الا من مخافتک یا ربی، اے پروردگار ہم نے تو آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے، تو سچ کہتا ہے، یقیناً تو نے یہ عمل کیا تھا، میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، جا تیرے دل میں جب میرا خوف پیدا ہوا تو جا، میری رحمت تیرے ساتھ ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تو جنت میں چلا جا۔ یہ اللہ کی رحمت اور بندے کا خوف خدا کا معاملہ ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندہ ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے گناہ کرنے کے بعد پھر میرے ہی آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار معافی تو آپ کے دربار سے ملے گی، غفار آپ ہیں، غفور آپ ہیں، رحیم و رحمان آپ ہیں، معاف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في سعيد فاسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص مما عندي شيئا ما نقص في ملكي شيئا او كما قال. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سے پہلے کے لوگ اور تمہارے باپ کے لوگ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک کا آخری انسان کانوا فی سعید، اگر دنیا کے کسی بڑے میدان میں اکٹھا ہو جائے، فاسألونی، اب میرے آگے اپنا دامن پھیلا کر مجھ سے دین اور دنیا اور آخرت کی بھیک مانگے، فآتیت کل واحد منکم مسألتہ، اب میں سب کو اس کی مانگی مراد دے دوں، جو مانگے میں اسے عطا کر دوں. اللہ فرماتا ہے کہ ما نقص فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو پیش کریں اور اللہ تعالی سے یہ کہیں کہ پروردگار، ہم آپ کے در پر آئے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور آپ اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ فرمانے والے ہیں. آپ نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے، اور آپ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اے اللہ، ہماری گناہ جتنی بھی ہیں، آسمان کی بلندی اور پہاڑ کی چوٹی تک ہیں، لیکن اے پروردگار، آپ کی رحمت اس سے بھی بہت بڑی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی ہے، اور خاص طور سے رمضان میں افطار کے موقع پر اس دعا کو مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے بہت وسیع مغفرت فرمانے والے، ہماری مغفرت فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اللہم ان رحمتک اوسع من ذنوبنا ومغفرتک ارجى عندنا من اعمالنا. اے پروردگار، آپ کی رحمت ہمارے گناہ کے مقابلے میں بہت بڑی ہے. ومغفرتک ارجى عندنا من اعمالنا، اور اے ارحم الراحمین، آپ کی مغفرت ہمارے اعمال کے مقابلے میں بہت اس بات کی قابل ہے کہ میں اس سے امید لگائی جائے، آس لگائی جائے. ہم اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ پروردگار، ہمارا عمل آپ کے دربار کے سایہ نشان نہیں ہے. ہم نے روزہ ضرور رکھا، لیکن ہمارا روزہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے اور قبولیت کا دعویٰ کیا جا سکے. نہ تراویح، نہ تلاوت، نہ عبادت، کچھ بھی آپ کے شایہ نشان نہیں ہے. اے اللہ، ہم کھوٹا عمل لے کے آئے ہیں، ہم ناقص عمل لے کے آئے ہیں، ہم تو دکھاوے کا عمل لے کر آئے ہیں. لیکن اے اللہ، آپ اگر نظر عنایت فرما دیں
تو ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کھوٹے کمزور عمل کو قبول کر لیں، آپ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور مستقل سورہ یوسف کے نام سے ایک سورت اتاری ہے جس میں حضرت یوسف کا، ان کے والد حضرت یعقوب کا، حضرت یوسف کے بھائیوں کا تفصیلی بیان اور تذکرہ موجود ہے۔ اس میں سے مجھے ایک بات بتانی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں، اب مصر کے اطراف و جوانب میں قحط پڑ گیا، دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ، بلکہ یوں کہیے وزیر خزانہ بن گئے تھے، غلوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ مصر میں، وہاں بادشاہ کی طرف سے مفت میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، مفت میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، تم بھی جاؤ، جا کر لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے کنویں میں یہ ڈالا تھا اور اپنے سوچ اور اپنے خیال کے مطابق یوسف کو مار ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان لیا، آ کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، اے مصر کے حاکم، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم آپ کے پاس جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ سلامت، ہم آپ کے پاس کھوٹا سکہ لے کر آئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم جو پیسہ لے کر سکہ لے کر آئے ہیں یہ چلے گا نہیں، یہ نقلی ہے، یہ کھوٹا ہے، لیکن اے بادشاہ سلامت، آپ میرے کھوٹے سکے کو قبول کر لیجئے اور اپنی رحمت سے اور اپنی محبت کے ساتھ ہمیں غلہ عطا کر دیجئے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں پورا پورا غلہ اس کھوٹے سکے کے بدلے دے دیجئے، ہم پر مہربانی کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالی مہربانی کرنے والوں کو بہت بہترین بدلہ عطا فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر گیا، حضرت یوسف کے سامنے وہ پرانی تاریخ اور وہ نقشہ آ گیا کہ انہی بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں انہوں نے مجھے کھوٹے سکے کے بدلے بچوایا، اور پھر میں مصر کے دربار میں پہنچا اور وہاں بھی مجھے آزمایا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ہمیں بچایا۔ حضرت یوسف کے سامنے برسوں کی زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کا دل بھر گیا اور انہوں نے بھر بھر کر غلہ دیا، بے قیمت کے، بلا معاوضے کے دیا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک انسان، جب اس کے دل کے اندر محبت کی آگ بھڑکتی ہے اور جذبات جاگتے ہیں، تو وہ کھوٹے سکے کو قبول کر کے پورا پورا بدلہ دیتا ہے، تو وہ ارحم الراحمین
جو سارے انسانوں کا مالک و خالق ہے، جو یہ کہتا ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، مجھ سے مایوس مت ہو، میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو ہم جب اپنی کھوٹی اور کچی اور کمزور عبادت کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کو محبت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ آج کی رات بیان سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی ہے، اللہ کے آگے آنسو بہانے کی ہے۔ تقریر بہت سنتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ کچھ دل کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی رات۔ یہ رمضان کی اخیر عشرے کی 27ویں شب، جو شب قدر کے تعلق سے بڑی اہمیت والی بات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت کا یہ ایک حصہ پڑھا تھا، سورہ قدر کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں کی رات سے بہتر۔ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ روئے زمین پر آتے ہیں، اور جو بندہ کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت فرشتے موجود ہیں جبرائیل کی قیادت میں، اس لیے کہ میرے نبی کی بات سچی ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ ہمارا دل اندھا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ والوں نے اس کی علامت یہ بتائی کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو دل میں رقت طاری ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، بس یہی پہچان، یہی علامت ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچی ہے، پکی ہے، برحق ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی رات وہ رات ہے، اللہ سے ہمیں پورے خوف اور خشیت اپنی گناہوں کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ اللہ تعالی سے ہمیں مانگنا۔ خوف خدا بہت بڑی دولت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ ایک حدیث، لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں، جس حدیث کا نام حدیث غار ہے، یعنی کھو والی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص، 3 آدمی تھے،
3 دوست تھے، راستے میں جا رہے تھے، اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار تھا، کھو تھی، وہ تینوں اس میں چلے گئے اور یہ سوچ کر گئے کہ جب بارش ختم ہوگی تب نکلیں گے اور اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ غار کے اندر پہنچے تو اللہ کی شان، اچانک ایک بہت بڑی چٹان پہاڑ کی بلندی سے لڑک کر آئی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی غار کے منہ پر آ کر۔ اب منہ بند ہو گیا، اب نکل نہیں سکتے، اب تو سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، کرے تو کیا کرے؟ 3 آدمی مل کر اسے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ اب لیکن ان تینوں نے یہ طے کیا کہ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے اور ہم نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھے عمل کیے ہیں، اپنے اس اچھے عمل کو اللہ کے سامنے واسطہ بنا کر اللہ سے مانگو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ اب ان میں سے ہر ایک نے مانگنا شروع کیا۔ میں صرف 2 واقعہ بیان کروں گا اس میں کا۔ ایک شخص نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا یہ مانگی کہ اے پروردگار، ہمارے بوڑھے ماں باپ تھے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ماں باپ کی قدر پہچانو اور سوچ سمجھو کہ ماں باپ کے صدقے میں اللہ تمہیں کتنی رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے۔ جس ماں باپ کو آج بے حیثیت سمجھا جاتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا صدقہ اور ماں باپ کا وجود اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک صاحب نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اب میں بکریاں چراتا تھا جنگل میں لے جا کر، اور شام کو بکری چرا کر میں گھر واپس لاتا تھا اور بکری کا دودھ میں نکالتا تھا، اور دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور پھر اس کے بعد اپنے ننھے ننھے بچوں کو دیتا تھا، اپنی بیوی کو پلاتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے وہ شخص دور نکل گیا، دور چلا گیا اور رات میں واپس آنے میں بہت دیر لگی، اور باپ اور ماں بیٹے کا انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ اب جب وہ بکری لے کر گھر واپس آیا اور اس کا دودھ نکالا پیالے میں اور ماں باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ماں باپ کی نیند آ گئی، دیر ہونے کی وجہ سے وہ بھوکے سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان دودھ سے بھرا پیالہ لے کر اپنے والد اور والدہ کے سرانے کھڑا رہا کہ جب میرے ماں باپ کی نیند ٹوٹے گی تو میں ان کو پلاؤں گا، اور اس دوران اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک کر اپنے باپ کے قدموں پر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابا ہمیں دے دو، ہم بھوکے ہیں، ہم نے کچھ نہیں پیا ہے۔ لیکن بیٹا ایسا فرما بردار کہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرانے لے کر کھڑا ہے کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو پلا نہیں لوں گا اپنی اولاد کو بھی نہیں پلاؤں گا، اپنی بیوی کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ چنانچہ یہی ہوا، رات گزر گئی اور پچھلے رات جب ان کے ماں باپ کی نیند کھلی تو دیکھا کہ بیٹا سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو پلایا، پھر بیوی بچے کو پلایا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار،
یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو میں اس عمل کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اس چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم لوگ باہر نکل جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چٹان کھسک گئی اور آسمان نظر آنے لگا، جس کو کوئی انسان اپنی طاقت کے بل پر نہیں کھسکا سکتا تھا، لیکن اس دعا کے صدقے میں اللہ نے اپنی قدرت سے اسے ہٹایا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں اگر ہم شادی ہو گئی، اب اولاد والے ہیں تو بس ہماری نظر میں جو ہے میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بچی ہے، میرا بچہ ہے، کچھ نہیں۔ ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، اب تو وہ کنارے ہو گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس طریقے سے آج ہمارا بیٹا اتنا ننھا ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کل میں بھی اتنا ہی بڑا تھا اور یہی بوڑھے ماں باپ جو ہے مجھ سے ایسے ہی پیار کرتے، اپنے منہ کرنے والا مجھے اپنی اولاد کو کھلا دیتے تھے، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ عمل تھا اس کا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو بھسکا دیا۔ اور دوسرے انسان کی بھی دعا سن لو، اس میں ہمارے لیے اوقات طور سے نوجوانوں کے لیے، آزاد فکری رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دوسرا شخص اب وہ دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا تو عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، اوپر چلے جاؤ، بھائی اوپر بھی جگہ ہے، اوپر کچھ لوگ بیٹھے، اوپر چلے جاؤ تم لوگ۔ ہماری طرف متوجہ رہیے، تو میں نے ان سے کہا، وہ دعا مانگتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کو تو سب پتا ہے میں جوان تھا اور مجھ کو اپنی چچازاد بہن چچا کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ غور سے سننے کی بات ہے، میں دیوانہ ہو گیا، میں کسی سطح تک جانے کے لیے تیار، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، بس یہ کہ وہ میرے قبضے میں آ جائے۔ جب میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو اپنے سے قریب کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ 100 درہم لوں گی یا 100 دینار اجرت لوں گی، تب میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گی۔ یہ انسان جو محبت میں پاگل ہوا جا رہا تھا، اب کسی طرح سے محنت مزدوری ادھر ادھر سے کر کے 100 دینار اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس چچازاد بہن کے پاس لایا کہ لے اپنی مزدوری اب تو مجھے حوالے کر دے۔ چنانچہ شرط کے مطابق حوالے کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی گناہ کے راستے سے ہدایت دیتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خوف خدا کیا چیز ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس نظریے سے اس حدیث کو سنیے۔ حوالے کر دیا، اب جب وہ دونوں کی دونوں آپس میں ملے، اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب مرد اپنے آخری منزل تک پہنچنے والا تھا، اچانک اس لڑکی کی زبان سے نکلا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری عزت کو تار تار مت کر۔ کس دل سے اس نے کہا؟ فرماتے ہیں کہ جب اس لڑکی کی زبان سے یہ نکلا، اتق اللہ ولا تفصل خاتم، اللہ سے ڈر اور میری مہر مت توڑ، اتنا سننا تھا کہ وہ انسان تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے کنارے ہو گیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا پسند آیا۔
اب وہ بندہ اپنی زندگی کے کسی عمل کا واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار، اگر ہم نے اس گناہ سے بچا ہے، میں بچا ہوں اور آپ کی ڈر کی وجہ سے بچا ہوں، تو اے اللہ میں اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ چٹان کو ہٹا دیجئے، ہمارے لیے راستہ پیدا کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راستہ ہو گیا، چٹان کھسک گئی، اور پھر اس کے بعد وہ تینوں مسافر وہاں سے نکلے اور اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اوپر چلے جاؤ بھائی، اوپر جگہ ہے۔ وہ تینوں کی تینوں اپنی منزل پہ چلے گئے۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر بہت بڑی دولت ہے۔ کبھی نہ کبھی تو تنہائی میں بیٹھو گے تو آنکھ سے ندامت کے آنسو ٹپکیں گے، کبھی نہ کبھی تو اپنی گناہیں یاد آئیں گی اور شرمندگی کے آنسو نکلیں گے۔ کیا بعید ہے کہ ارحم الراحمین غفور الرحیم ہماری اس ہمارے اس چند قطرے ندامت کے آنسو کے صدقے میں اللہ ہماری زندگی کا بیڑا پار فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائی بس دعا کر لو اور دل لگا کر دعا کرو، اللہ کی رحمت سے یقین اور امید لگا کر کے دعا مانگو کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں، میں مانگتا ہوں اللہ سنتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا۔